بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجر مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب قرآن مبين. ألف لام را یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس سورت کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیجئے۔ سورت الحجر ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی مکہ مکرمہ میں، اس کے ابتدائی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، یعنی اس کی آیت نمبر 94 کے متعلق ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، کیونکہ اس میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے، اسلام کی جو دعوت ہے وہ کھلے عام کرنے کی، یعنی کھل کر اسلام کی دعوت کرنے کی کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور یہ لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ ایسی تمنا کریں گے کہ سامنے آئے۔ اور تو پھر یہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون کہتے، نعوذ باللہ، اور کبھی کاہن قرار دے دیتے۔ تو ان چیزوں کی تردید کے لیے کہ قرآن پاک کہانت نہیں ہے، کہ کاہن کی باتیں نہیں ہے، اس کی تردید فرما دی۔ پھر ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ بتا دی کہ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ پھر اس میں ابلیس کا بھی واقعہ ذکر کیا کہ اس نے تکبر کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ پھر کفار کی عبرت کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کو پھر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ موقع محل کے حساب سے جو ضرورت ہے وہاں پر وہ ذکر کر دی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ ان کافروں کی جو ہٹ دھرمی ہے اس سے آپ جو ہے وہ دل برداشتہ نہ ہوں۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ مؤثر انداز میں تبلیغ کرتے رہیں، پھر ان کا نتائج کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ سورہ حجر، کس لیے سورہ حجر کا نام رکھا گیا؟ قوم ثمود کی بستیوں کو حجر کہا جاتا تھا، اسی لیے اسی مناسبت سے اس کا جو ہے وہ نام سورۃ الحجر ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، اے پیغمبر انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈال رکھے، کیونکہ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ درہم یأکلوا، اس سے کیا معلوم ہوا ہے کہ کھانے پینے کو انہوں نے اصل مقصد اپنا بنا لیا۔ کفار نے دنیا کی عیش و عشرت کی فکر میں لگے ہیں، بس اسی کی ہی تیاری میں ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے موت سے بے فکر ہو گئے، اور موت سے بے فکر ہو کر وہ طویل منصوبے انہوں نے زندگی کے بنا لیے کہ انہوں نے جیسے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور ان کا آخرت پر اور یوم حساب یعنی حساب کتاب سے جزا سزا پہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیں مومن بھی تو جینے کے لیے کھاتا پیتا ہے، بلکہ اپنے لذت کے لیے بھی کھاتا ہے اور اپنے معاش کا انتظام کرتا ہے بقدر ضرورت بھی، اور بہت اچھے حالات میں بھی رہتا ہے، ضرورت سے زیادہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو مومن کے پاس کیا ہے کہ وہ فکر آخرت بھی ہے، کہ وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، اس کی فکر آخرت ہوگی تو وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرے گا، اسے موت کا پتہ ہے کہ مجھے ایک دن مر جانا ہے، تو اس لیے وہ غافل نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ہر کام میں حلال اور اس کو حرام کی فکر ہوتی ہے، اور اس کا یہ کام اس طریقے سے کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہیں: آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا، یعنی اپنے گناہوں غفلتوں پر نادم ہو کے نہ رونا، اور سخت دلی اور طول عمل، اور دنیا کی سخت دلی طول عمل، عمل کہتے ہیں امید کو رکھنا، لمبی لمبی امیدیں لگا رکھنا، اور دنیا کے حرص۔ طول عمل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور حرص میں کیا ہو، انہماک ہو جائے، اور موت و آخرت سے بے فکری اختیار کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا۔
لیکن جو منصوبے بنائے جاتے ہیں دینی مقاصد کے لیے یا کسی قوم کی جو مفاد کے لیے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فکر آخرت کی ہی ایک صورت ہے۔ یہ قوم اور معاشرے کو ٹھیک کرنا، اس کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کرنا، منصوبے بنانا، وہ عمل نہیں ہے، طول عمل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقہ کی نجات ایمان کامل اور دنیا سے اغراض کی وجہ سے ہوگی، اور آخری امت کے لوگ بخل اور طول عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ پھر ایک اور ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل دمشق، ایک منٹ دیجیے گا۔ جی، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد و خیرخواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا اور بڑے بڑے عالیشان محلات تعمیر کیے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے۔ آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات، ان کی قبریں اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئیں۔ قوم عاد تمہارے قریب تھی، جس نے اپنے آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحہ اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا۔ آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے؟ تو یہ دیکھ لیجئے کہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، تو صرف عمل کیا ہے؟ اپنا انسان کا حسن عمل ہے جو باقی رہے گا، اور جس میں اپنی موت کی فکر اور آخرت کی فکر ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ تو امیدیں لمبی لمبی نہیں رکھیں، بس جو ہے اس پہ راضی رہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، اس سے دل مطمئن بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں۔ تو اسی پہ راضی ہونا ہے، اور پھر امیدیں طویل باندھنے کی، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، چھوٹا گھر ہے تو بڑا ہو جائے، اور اس کے لیے منصوبے بنانا، اب تو یہ چیزیں قابل تحسین نہیں ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی قوم اپنی معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، تم یقینی طور پر مجنون ہو۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا مانگا، اللہ تعالیٰ جو کفار نے، کہ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر جو دعویٰ تم کرتے ہو کہ قرآن نازل ہوا ہے، نعوذ باللہ تم تو مجنون ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے کہ ہمارے سامنے آئے اور اس چیز کی گواہی دیں کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی درخواست اور یہ ان کی جو تھی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی۔ اگر وہ اس طرح فرشتوں کو بھیجتے تو فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے اور مہلت بھی نہ ان کو دیتی، اور ایمان بھی نہ لا پاتے، اور ان کو ایسے حالات پیش آتے کہ وہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اب اس لحاظ سے یہ آیت بہت اہم ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لیا۔ اور اس آیت میں دیکھیں جو تحصیر ہے، حصر کا معنی کتنا زیادہ پیارا، انا نحن نزلنا الذکر، انا شروع میں بھی آیا، پھر آگے دیکھیں وانا، اور بے شک کہ ہم ہی لہو اس کے لحافظون، حافظون بھی آ سکتا تھا اس کے ساتھ، پھر لام لگا اس کی تحصیر اس کو اور حصر پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس حوالے سے مامون کے دربار کا ایک واقعہ نکل کیا گیا، امام قرطبی رحمہ اللہ نے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مامون کے دربار کا ایک واقعہ ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرہ میں ایک یہودی بھی آیا جو صورت شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اچھا اذان ہو رہی ہے، قریب سے ہو رہی ہے، 2 منٹ دیجیے اذان کی آواز، ٹھیک ہے؟ اذان ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، 2 منٹ دیجیے۔ جی، تو میں واقعہ ذکر کر رہی تھی کہ مامون کے دربار میں عقلی بحث اور عقلی مذاکر ہوا کرتے تھے۔ اس میں ایک یہودی آیا اور وہ شکل و لباس سے ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا، اس کی گفتگو بھی اچھی تھی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اس سے کہا کہ تم ایمان کیوں نہیں لے آتے، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس سے کچھ جواب نہیں دیا، اور اس نے یہ جواب دیا کہ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد وہی شخص مسلمان ہو کر آیا، اور پھر اس مجلس میں کوئی فقہی مسائل کے اوپر، فقہی جو مسائل ہیں اس کے اوپر اس نے بڑی اچھی تقریر کی اور تحقیقات اپنی پیش کی۔ تو مامون نے کہا جب مجلس ختم ہو گئی کہ تم وہی شخص ہو جو پچھلے سال آئے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم نے اسلام لانے سے انکار کر دیا تھا، اور اب تم اسلام لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے، اب اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، اور میں ایک اچھا خطاط ہوں، خوش نفیس یعنی لکھتا ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، اور وہ میری کتابیں اچھی قیمت پہ فروخت ہو جاتی ہیں۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 نسخے کتابت کیے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی،
اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا، یہودیوں نے بڑے رغبت سے اس کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصارہ کے عبادت خانے میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خریدے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کیے اور اپنی طرف سے کمی بیشی کی تھی۔ ان سب کو لے کر میں فروغ کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہیں یا نہیں، اس نے پھر دیکھا، غور کیا، جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ تو اس واقعے سے کیا سبق ملا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی لیے وہ مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ فرماتے ہیں کہ اتفاقاً مجھے اسی سال حج کی توفیق ہوئی، وہاں سفیان ابن عیینہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی اس واقعے کو، یہ قصہ ان کو سنایا تو انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی یہ قصہ ہے، یعنی یہ ثابت شدہ ہے، مستند قصہ ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یحییٰ ابن اکثیم نے فرمایا کہ ان سے پوچھا انہوں نے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ قرآن کریم نے جہاں تورات اور انجیل کا ذکر کیا ہے تو وہاں کیا فرمایا، بمس تحفظوا من کتاب اللہ، یعنی یہود و نصارہ کو کتاب تورات اور انجیل کی ذمہ داری دی ہے کہ حفاظت وہ خود کریں گے اس کی ذمہ داری۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کی اور ان کی جو کتابیں مسخ ہو گئی ہیں، منحرف ہو گئی ہیں اور ہو کر وہ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن پاک کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اسی لیے فرمایا انا لہ لحافظون کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی چیلنج دیا کہ قرآن کی مخالفت میں کچھ ایک مخالفت میں کیا، اس سے مقابلے میں کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، تم زمین و آسمان کے جن و انس کو اکٹھا کرو تو پھر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ چیلنج آج تک برقرار ہے، 1400 سال تقریباً ہو گئے، اور تو ابھی بھی قرآن کے ایک حرف کے اندر تبدیلی بھی نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ، اور کس طرح حفاظت ہو رہا ہے کہ ہر زمانے میں لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان اس کو اپنے دل میں محفوظ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بڑے سے بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا کوئی، وہ بھی قرآن کے ایک حرف کی غلطی نہیں کر سکتا، ایک حرف اگر غلط پڑھ کر تو دیکھے، کئی ایسے بڑے اور بچے ہیں جنہوں نے قرآن دل میں محفوظ کیا ہوا ہے، وہ فوراً سے اس کی غلطی کو پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حفاظت قرآن کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو کیا حفاظت حدیث کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے؟ تو بے شک جس طریقے سے قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ من جانب اللہ بحفاظت ہیں، اسی طریقے سے اس کے معانی بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی، اور معانی جو ہے قرآن پاک کے ہمیں کہاں سے معلوم ہوئے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الفاظ تو موجود ہوں لیکن معانی محفوظ نہ رہیں؟ اس لیے جو ہے کہ قرآن جو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب یہ اگر سوال کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا مفہوم بتا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور معلم کا کام کیا ہے کہ جہاں پر مفہوم سمجھ نہیں آتا اس کو بتانا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معنی قرآن کے بیان اور اس کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اقوال و افعال کے ذریعے، آپ کے اقوال بھی افعال بھی اور آپ کی تقریر یعنی بتانا، اور سکوت یعنی خاموش رہے کسی صحابی کے فعل پر، تو بھی حدیث بن گئی کہ یہ فعل جائز ہے۔ اس کا معنی صحابہ نے کیا نوٹ کیا کہ افعال کو بھی اور اسکات کو بھی ان کو جو ہے وہ اقوال کو بھی ان کو محفوظ کیا۔ اب یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ان کے زمانے میں نہیں لکھی گئی اور بعد ان کے زمانے میں محفوظ کی گئی، اس لیے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آج کل کے لوگ اس چیز کے میں مغالطہ ڈالتے ہیں کہ نہیں یہ وہ احادیث محفوظ نہیں ہے، مستند کتابیں نہیں ہیں، تو اول تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔
کیونکہ حدیث کی حفاظت کا جو ہے وہ اس کی کتابت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو چکا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھ کے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے اصحاب صفا یہی تھے نا جو حدیث کا کام کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے اس کو محفوظ کیا. حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے. تو یہاں پر اس کی تکمیل جو ہے وہ بعد میں ہوئی، یعنی مکمل ہوا یہ کام سارا بعد میں. تو جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محفوظ، ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ نے معانی قرآن اور تفسیر قرآن اس سب کا ذمہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ذمہ داری کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں، معانی ضائع ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا بات نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے پیغمبر ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہو. یہاں لفظ ذکر ہوا شیعہ. شیعہ یہ جمع شیعہ کی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کسی شخص کے پیروکار، مددگار کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک فرقے کو بھی کہتے ہیں جو خاص عقائد و نظریات پر اتفاق رکھتے ہوں، اس کو بھی شیعہ کہتے ہیں. یعنی میں یہ شیعہ فرقہ یہ والا نہیں کہہ رہی، یعنی کوئی بھی ایسے فرقوں کو شیعہ کہتے ہیں. شیعہ. ٹھیک ہے. تو جو خاص عقائد ہوں ان کے اور اپنے نظریات ہوں اس پہ اتفاق کرتے ہوں. مطلب کیا ہوا کہ ہم نے ہر فرقے اور ہر گروہ کے اندر رسول بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں لفظ الہ کی بجائے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فی شیعہ. دیکھیں الہ کا حرف جر نہیں استعمال کیا، فی کا اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول انہی لوگوں میں سے بھیجا گیا، یعنی جو ہر گروہ کا رسول اسی گروہ کے لوگوں میں سے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اس پر اعتماد کرنا آسان ہو جائے اور اس کی مزاج اور اس کی طبیعت کے موافق ہو کہ وہ اس کی اصلاح کا کام کر سکیں. كذلك نسلكه في قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں. یعنی یہ بات سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم مراد ہو سکتا ہے اس سے کہ ہم یہ قرآن پاک ان لوگوں کے دلوں میں تو داخل ہوتا ہے، لیکن ان کو پھر بھی ایمان کی دولت، کیونکہ ان کے جو عمل ہے وہ مجرمانہ ہے، اس وجہ سے ایمان کی دولت ان کو نہیں پہنچتی. اور فی قلوب نسلک فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات، یا پھر یہ بات سے کیا مراد ہے کہ ان کے مذاق اڑانے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے مجرمانہ طرز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور کفر و بغاوت کی وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے. لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی پر چڑھتے بھی چلے جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے جو مطالبات تھے وہ صرف ضد تھی، ضد پر مبنی تھے. فرشتے اتارنا تو اللہ تعالیٰ دور کی بات ہے، اگر خود ان کو آسمان پر لے جایا جاتا تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتے اور یہ کہتے کہ ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے، ہمیں جادو کر کے ہم پر اثرات سے ہمیں منایا گیا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے. برج کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں قلعے کو کہتے ہیں. یہاں بروج سے مراد ستارے ہیں، یعنی آسمان ستاروں سے سجایا ہوا نظر آ رہا ہے جو. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا، آسمان کا لفظ جو ہے وہ مختلف مقامات پر جو بولا گیا ہے، ان میں سے ساتوں آسمان میں سے کوئی آسمان اگر ہم کہیں کہ وہ مراد ہے تو یعنی اوپر تلے جو 7 آسمان ہے وہ مراد ہے تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن
اس سطح کو بھی جو ہمیں نظر آتی ہے اس کو بھی آسمان کا ہی ذکر سے ہی ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ جہاں پہ ستارے ہیں۔ حالانکہ یہ فضا ہے، یعنی اس فضا کے اندر سائنسی تحقیق کے حوالے سے بھی فلاسفہ جو کہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کہ یہ خلا ہے، اس خلا کے اندر جو وہ ستارے ہیں اور سیارے ہیں، لیکن قرآن میں اس کو بھی آسمان سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وحافظنا من کل شیطان الرجیم، اور اسے ہر شیطان مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کی سبق رکھتے ہیں کیونکہ فاتبعه شهاب مبین شہاب ثاقب کے بارے میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے کہ تھوڑی سی اس کی تفسیر ہے وہ کرنا ضروری ہے، تو اس لیے اس آیت سے آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سوال تو پوچھو جو سمجھ نہیں آتی ہے پھر خیال کرتے ہیں کہ بات تو آپ بتا دیا کریں، چیز دہرانی ہوتی ہے تو بھی بتا دیا کریں، یہ والی بات دوبارہ دہرا دیں کہ تھک جاتے ہیں 2 لیکچر اس سے پہلے لے کر۔ جی اہلیہ زاہد ہیں میرے خیال میں، جی سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ، جی بولیے۔ ہاں جی چلیے جی، ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔